مجھے بتائیں کہ قوالی کی اصل کیا ہے اور جو قوالی ہم سن رہے ہیں آج کے دور میں؟ نہیں یہ والی وہ قوالی نہیں ہے جی. نہیں میوزک سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کانٹینٹ سے ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور رستے میں مجھے ایک شادی پر کسی گانے کی آواز آئی. جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ آپ نے 2-3 انسٹرومنٹس کا نام لیا کہ یہ بھی تھے اور کچھ اور ساز بھی تھے وہاں پہ, اور میں ساری رات وہاں پہ بیٹھ کے وہ سنتا رہا, بلکہ میں وہیں سو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مجھے کسی بری چیز سے بچا لیا. اب جب یہ تو میں پھر اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو کہتے ہیں لحن داؤدی, کہ اتنے وہ سر میں تھے, اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا کہ صبح جب وہ بیٹھ کے رب کی مدحت سرائی کرتے تھے تو پہاڑ کیا چرند پرند ان کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن حسان کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کو لحن داؤدی ایسے لگتا ہے جیسے وہ ملا ہوا ہے. خوبصورتی کی بات یہ ہے. یہ جب انڈو پاک میں آئی ہے نا جی, تو انڈو پاک میں اس کے بانی کہلائے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ. ایک شام کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ روز شام میں اکٹھے ہوتے تھے لوگ, وہاں ایک محفل ہوتی تھی, تو شام میں لوگ کچھ کم تھے. انہوں نے کہا یہ کہاں گئے ہیں لوگ, ذرا پتہ کرو. تو سارے لوگوں کو چیک کیا تو وہ جناب سارے مندر, اور وہاں پہ بھجن ہو رہا, ڈنکا بج رہا ہوگا ان کا بھجن کا جو بھی انداز ہے. تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ حضور ایسے کر کے اگلے دن سارے آگے محفل میں. تو آپ نے پوچھا بھائی تم کل کدھر سے سارے ہو؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مندر ہم گئے تھے, ہمارا مندر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہماری اندر میوزک سینچری سے ہمارے اندر ان بلٹ ہے میوزک. وہ میوزک نے ہمیں بڑا کیچ کیا تو ہم میوزک سننے گئے تھے وہاں پہ, وہ جو بھجن کی شکل میں تھا. تو اب دیکھیں یہ کام کوئی وقت کا مجدد ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا جی. ایسے ہی. اور مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کو اس رستے سے بھی اللہ کا رستہ دکھایا جائے. تو آپ نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے, لاؤ ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ وہ طبلہ اور ہارمونیم اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے قوالی کی شیپ بن گئی, اور کئی لوگوں کا سفر شارٹ کٹ میں تبدیل ہو گیا. یہ بات ہے کہ کیفیات کا وہ نزول ہوا کہ وہ جو اللہ کی محبت کہیں دیر بعد آنی تھی اس کا فوری رزلٹ آنا شروع ہو گیا, اور وہ ان کے اندر وہ شمع جلنی شروع ہو گئی. تو یہ تھی اس کام کے لیے. یہ آئی ایم سوری ٹو سے, یہ جو ویڈنگ سنگرز ہیں نا آج کل کے, یہ ویڈنگ سنگرز دیز آر ناٹ قوالز. یہ ان کو قوال نہیں کہنا چاہیے, یہ ویڈنگ سنگر ہے. یہ گانے گاتے ہیں, یہ وہ قوال بھی سنا دیتے ہیں, لیکن ان کی بڑی مجبوریاں ہیں, پیسے نہیں ملتے بیچاروں کو پھر اگر یہ والے کام نہ کریں. تو یہ لیکن وہ جو خاص ایک قوالی کا انگ ہے, جو قوالی کا نام ہے, جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو ٹھیس پہنچتی ہے نا, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک قوالی ارینج کی, اور صحیح قوالی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی. تو جب ہمارے مہمان لاہور سے اور دیگر شہروں سے آئے, یار ایک ہی ہو رہا ہے تھے, مطلب ٹوپیاں پا کے سارے بیٹھے نے, ایک ہی قوالی ہے, میرا دل یہ پکارے آجا وہ سنائے ہمیں. مجھے بتایا نا یہ قوالی میں کہاں سے لے کر آؤں, کیسے سمجھاؤں؟ ادھر بھیج دے جدھر ہو رہی ہے, جہاں اس کا دل پکار رہا ہے. آپ نہ شامل ہو. وہ جدھر ہو بھی تو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے نا, یہ جہاں ہو رہی ہے آپ بھی ادھر چلے جائیں, اس کو سن لیں, ادھر ہو رہی ہے. ہمارا کوئی ایڈریس جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے لوگ, مطلب کہ اسی دوڑ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کانٹینٹ. ایک دفعہ مجھے یاد ہے خوشاب جہاں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا جی, وہاں پر قوالی ہو رہی تھی, اور جو مین قوال تھا نا وہ وصال کر گیا تھا, اس کا بیٹا پہلی دفعہ حاضری دینے آیا تھا. تو اب والد صاحب بیٹھے ہیں, والد صاحب کے والد صاحب میرے دادا حضور بیٹھے ہیں, اور ان کے ہم اثر سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس قوالی کے نا وہ جو تاثرات نہیں آپ کو میں بتا سکتا کہ وہ کیا دور تھا اور وہ کیا سرمستی تھی اس کے بیچ میں. کہ اب میں ہوں گا شاید اس وقت 5 سال کا جی, 6 سال کا. اس وقت اتنے بھاری اشعار تھے وہ والے جو میں سنتا تھا جی, اور مجھے بڑی سخت کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے. کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے. وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں, یہی دیوانے کو غم کھا گیا ہے. واہ 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 واہ. اب یہ دیکھیں نا, یہ اور انداز ہے. آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام, پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں. میری ہمت دیکھیے, میرا کلیجہ دیکھیے, ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں. مجھے اس دور کی یہ شعر یاد ہے, اور میں نے ان اشعار کے اوپر بزرگوں کو حالت وجد میں آتے دیکھا بھائی کہ کیا کیفیت ہوتی تھی. اچھا وہ قوال آیا تو اس نے جب وہ شروع کیا نا تو اس نے کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں جی, تو میں نے بڑا, اس نے بھی اپنا نا
راگ رنگ سنانا شروع کیا. تو سرکار بھائی صاحب نے نا روک دیا. آپ نے کہا بات سنو, کلام سناؤ گے کلام پہنچے گا, گلا سناؤ گے گلا پہنچے گا, فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کلام سننے بیٹھتے تھے. واہ واہ. آپ کہتے تھے کہ رجسٹرڈ کلام ہونا چاہیے. یہ رجسٹرڈ کلام کون سا ہوتا ہے؟ رجسٹرڈ کلام ہوتا ہے جس کی پیچھے سے جو پاور ہے کسی ولی اللہ کی یا کسی صوفی بزرگ کی ہو. سبحان اللہ. وہاں پہ میرا دل یہ پکارے نہیں چلتا ہوتا, وہاں پہ بزرگوں کی نسبت چل رہی ہوتی ہے, سبحان اللہ, ان کا فیض اس کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے. یہ اور شعبہ ہے, ویڈنگ سنگرز اور ہیں, ان کو علیحدہ کر دیں, ان کو وہ کام کرنے دیں, ان کو وہ کام کریں. اور میسج یہی ہے کہ اصل کی طرف آئیں, فکر کریں. بس وہ میوزک تو چل ہی رہا ہے نا جی, آپ کے کانوں میں ہر طرف سے آ ہی رہی ہے بات, تو آپ فلٹر کرتے جائیں. خیر ہے.